کار خیر فاؤنڈیشن کرناٹکا ویلفیئر اینڈ ریفارمیشن الائنس کی جانب سے پوسٹ اینڈ پری میرج کونسلنگ کا پروگرام بروز اتوار 3 اگست 2025 کو مسجد اکبری نیلسندرا بنگلورو میں منعقد کیا گیا۔ مولانا سید حسین احمد بانی کرناٹکا ویلفیئر اینڈ ریفارمیشن الائنس اور مولانا شفیق احمد رشادی ان دونوں کی قیادت میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام کی خصوصیت یہ رہی کہ نکاح سے پہلے اور بعد کی رہنمائی، ازواجہ زندگی میں درپیش آنے والے مسائل کا حل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آئی ایم وائس ڈیجیٹل نیوز کی یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ ہماری اکبری مسجد کی کمیٹی کے تعلق سے بڑے عزائم ہوئے، بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، بڑی جدوجہد ہو رہی۔ ایسے کار خیر کے کئی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بہت اونچا کام، بڑا کام کار خیر فاؤنڈیشن کے تعلق سے یہ پری میرج اور پوسٹ میرج کونسلنگ۔ ماشاءاللہ ہر اتوار کو پورے بنگلور میں الگ الگ علاقوں میں پری میرج کونسلنگ کا پروگرام بنا ہوا ہے۔ پہلی اتوار کو یہاں اکبری مسجد میں، دوسری اتوار کو گلوبل اسکول میسور روڈ میں، تیسری اتوار کو عمر فاروق فرسٹ کلاس ولسن گارڈن میں، چوتھی اتوار کو اشرفیہ مسجد اشرفیہ امبیڈکر کالج کے پاس۔ یہاں سارے بنگلور میں اعلانات کر کر وہاں جمع کر کے لوگوں کو جو ہے پری میرج پر بات کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پوسٹ میرج بھی اگر ضرورت پڑے تو ان کے ذریعے سے فون آتی۔ فون میں سے ہمیں جو ہے لڑکی کا نمبر، ہمارے پاس لیڈی کونسلرس ہیں، ان کو فون میں لیڈی کونسلرس کو ہمیں نمبر ڈالتی، انہوں فون میں سے گھر بیٹھے سے ان کا ذہن بنا کو بات کرتے۔ تو ماشاءاللہ اس سے بہت مسائل حل ہو گئے۔ یہاں سے بیٹھ کر کینیڈا میں مسائل حل کریں۔ تو یہ پوسٹ میرج کا بھی ماشاءاللہ کام بڑی اچھی طریقے سے ہو رہا ہے، اور پری میرج کا جو ہے ایسے پروگراموں میں پری میرج کا بھی کام کرتے ہیں۔ کس طرح کونسلنگ ہوتی ہے؟ کون سے کیس لیتے ہیں؟ پری میرج میں ہم پریزنٹیشن کے ذریعے سے 27 سلیٹس بنا کر ہیں، وہ 27 سلیٹس اگر جو ہے سامنے آ جاتے ہیں تو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ پری میرج میں 27 سلیٹ بتاتے ہیں، یہی سلیٹس کو پوسٹ میرج میں بتاتے ہیں تو سامنے والا اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنے آپ درست ہو جاتا ہے۔ اسے کیا بھی مجمع میں بیٹھ کر اسے مجمع میں منانے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، خالی اسباق اسے بٹھا کر سمجھا ڈالے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ اس طریقے سے خود بخود مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے؟ کیسے معلومات ہوتے ہیں یا وہ لوگ آتے ہیں؟ بعض لوگ تو ہم نے فون کرتی۔ اب یہ تشہیر کا جو کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اب یہ پورے بنگلور شہر میں، کرناٹک میں، بلکہ پورے ملک میں اس کی تشہیر ہو گئی۔ تب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم یہ میرج کے پر جو ہے پوسٹ میرج پر کام کرنے بول کر ڈائریکٹ فون آتی۔ ڈائریکٹ فون آیا تو ہمیں فون پہنچ ان کو جو ہے بات کر کو ان کے مسائل کو حل کر۔ تقریباً کتنے سالوں سے؟ 3 سالوں سے چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب تک کے کتنی تعداد میں؟ اب تک 100-200 تو ہمارے جو ہے کاؤنسلنگ میں ہم لوگ کر چکے ہیں۔ یہ دکھائے ہیں، یہ پریزنٹیشن ہمارا اب تک جو ہے تقریباً 5000 آدمیاں جو ہے ہمارا یہ پریزنٹیشن دیکھ چکے ہیں۔ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی یہ بات جا رہی ہے، وہاں کے علماء کرام، مفتیان کرام جو اس کنسپٹ پر کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے طریقے کو لے کر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور لائیو بتاؤ کر کو بول رہی ہیں۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، کہاں غلطی ہوتی ہے جو یہاں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے؟ یہ جو غلطی جو ہوتی ہے، یہ معلومات کے حقوق کے نامعلوم ہونے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حق کیا ہے معلوم ہی نہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں شوہر کو معلوم نہیں، بیوی کو معلوم نہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کو معلوم نہیں۔ حقوق اگر معلوم ہو جاتے ہیں تو مسئلہ وہاں کا وہاں جو ہے کلیئر ہوتا ہے۔ نئے شادی شدہ جو شادیاں ہوتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ کیونکہ شادی کی تیاری 1 سال پہلے کرتے ہیں،
لیکن جو حقائق کی بات آتی ہے، حقوق کی بات آتی ہے، اس کے بارے میں ہی نہیں، ان لوگوں کو کیا پیغام؟ تو ان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے شادی کرنے سے پہلے ہماری کلاس اٹینڈ کریں. شادی سے پہلے 20-22 دن کا کورس ہوتا ہے، کم سے کم 4 گھنٹے تو 50 سال کے سفر کے لیے ضرور یہ دیں. اگر یہ 4 گھنٹے بیٹھ کر دیتے ہیں تو 50 سالہ زندگی میں خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یہ ہم نے جو ہے ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، بہت سے مقامات پر 15 سال سے 20 سال سے ہو رہی ہے. بنفس نفیس ہم سے جا کر ملاقات کر کے ان کی کلاسوں کو اٹینڈ کر کے سارے چیزیں اور تجربات کی روشنی میں ہم نے معلوم کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہاں طلاق اور خلا کی نوبت ہی نہیں آتی. یہ کلاسز کے کیا ٹائمنگ ہیں جو نئے شادی شدہ کے تربیت کے؟ اکثر کیا ہوتا ہے ہمیں فجر کے بعد ان کو جو ہے بلا کر جو ہے اکیلے بلا کر ان کو کرتے ہیں، اور اجتماعی ایسا اعلانات کر کے اتوار کو ایک دن جو ہے اجتماعی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی مسجد یا محلے میں ایسا پروگرام اگر منعقد کرنا ہے تو کیسے کانٹیکٹ کریں آپ؟ خالی ان کی جگہ ہوگی، پورا نظام ہمیں کریں گے. خالی ان کی جگہ یہاں کرنا ہے اگر وہ بول دیے تو ہمیں ہمارے پورے جو ہے اوزار کے ساتھ ہمارے آ کر ہم پورے جو ہے پوری کاؤنسلنگ کا کیا ہے کیسا کرنا ہے پورا کر کر آئیں گے. جسے کرنے کا ارادہ ہے وہ اکبری مسجد آ گئی. ہاں اکبری مسجد ہے. کانٹیکٹ ہمارے نمبر پر کرے، حضرت کے نمبر پر کرے. ہماری ٹیم جو ہے اس میں کچھ لائر حضرات ہیں، ان سے بھی کام کر سکتے ہیں. 1 2 3 نمبر بتائیں. نمبر ڈسپلے میں. اس کے علاوہ ہماری اس مسجد کے انڈر میں بہت سے رفاہی کاموں کی ہمیں جو ہے عزائم کیے ہیں. اس میں ہمارے مدرسے کا ایک جامعہ ہے، جامعہ کاشف العلوم، ماشاءاللہ بہت دور تک ان کے بچے جو یہاں سے پڑھ کر جو فارغین جا کر بڑا نام روشن کیے ہیں. اور پھر ٹیوشن وغیرہ کا بھی انتظام کر رہے ہیں ہم. اب یہ جو مائنارٹی کے جو اسکیمز ہیں، یہ پورے اسکیمز امت تک کیسے پہنچے اس کے لیے باقاعدہ ایک آفس ریڈی کر کے اس میں باقاعدہ ایک اچھے جو ہے نوجوان کو اچھی تنخواہ دے کر بٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ جتنے بھی مائنارٹیز کے جتنے بھی جو ہے اسکیمیں ہیں وہ پورے وہ جانیں اور ہمارے محلے میں اس چیز کو عام کرے. اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے. اور یہاں سروے کا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں ہم. سروے کے کام کے ذریعے سے پورے محلے میں سروے ہو جائے تو پھر کتنے مالدار ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے بیوہ ہیں اور کتنے طلاق شدہ ہیں، ان ساروں کا جو ہے ہمارے پاس فگر آ جائے گا. اس پر ہم بیٹھ کر جو ہے کس طریقے سے اس کو دور کرنا. ماشاءاللہ اس محلے میں بڑے مخیر حضرات ہیں، اپنا جان مال لگانا چاہتے ہیں. یہ حضرات بھی آگے آئے ہیں ماشاءاللہ. خود ہمارے کمیٹی کے صدر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، اپنا جان مال ہمیشہ لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمارے آپ کا نام؟ میرا نام سید حسین احمد ہے. کیا ہے مسجد؟ مسجد اکبری کے میں بھی جو ہے کمیٹی میں ایک ادنا سا خادم ہوں. ہمارے مدرسے کے کمیٹی کے مدرسے کے سیکریٹری صاحب ہیں، 30 سال سے خدمت کر رہے ہیں مدرسے کی. ماشاءاللہ ماہانہ 7 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. ماشاءاللہ وہ بڑی قربانی دے کر یہ مدرسے کو بھی جو ہے چلا رہے ہیں. اور ہمارے سیکریٹری صاحب اس مسجد کے انس صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی فکریں ہیں اس میں، ان سارے رفاہی کاموں میں. ہمارے مولانا جو ہے ہماری اس کار خیر فاؤنڈیشن کے صدر ہیں. جی، یہ الحمدللہ ہمارا کار خیر فاؤنڈیشن شروع ہو کر تقریباً 3 سال ہوا. 3 سال سے آہستہ آہستہ اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہے. اور 3 سال سے ہمیں ایک ہی بیت المال، شباب بیت المال کے نام سے ایک بیت المال ہے، جہاں اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں. تقریباً 15 17 20 ایسا ہوتے ہیں. 3 سال کے ان کی اجتماعی شادیوں میں میرج کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ اب تک اس کاؤنسلنگ کے سلسلے میں تمل ناڈو کا 2 بار سفر کیا ہے ہمیں، ایک کوئمبتور کا، ایک پلا پٹی کا. وہاں بھی الحمدللہ کوئمبتور والے تو بہت مسرور ہوئے اس چیز سے اور بہت خوش ہوئے کہ اتنا اچھا کام ہے یہ، ہم سب کو کرنا چاہیے بول کر وہ سب لوگ سراہے.
اس کے علاوہ شہر بنگلور کے اندر بھی کئی مقامات پر ہم اس کام کو انجام دیے ہیں. اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مسجد اکبری میں میرج کاؤنسلنگ کا پروگرام رکھا جائے، اور دوسری اتوار کو بابو جی نگر میں ایک اسکول ہے، وہی ملت اسکول والے انہوں اپنی طرف سے یہ کیے ہیں، تو وہاں ہوگا انشاءاللہ. اور تیسری اتوار کو مسجد عمر فاروق فرسٹ کلاس ولسن گارڈن میں انشاءاللہ ہوگا. اشرفیہ مسجد جو شامپور روڈ میں ہے، اس مسجد والوں سے بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ ہر مہینے کی آخری اتوار کو وہاں ہمارا پروگرام ہوگا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ گھاٹی تو ذرا کٹھن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں جڑ کر ہمت کے ساتھ اور پوری استقلال کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس کار خیر فاؤنڈیشن کے روح رواحی حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدد ذلہ العالی جو دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ طلاق اور خلع کے ذریعے سے جو خاندان بچھڑ رہے ہیں اور ان کے اندر دراڑیں پیدا ہو رہے ہیں، نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کا عدالتوں کا چکر کاٹنا، پولیس اسٹیشنوں تک یہ بات جانا، اور یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کا جو سبب بن چکا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کار خیر کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور بڑھا کر لوگوں کے اندر شعور اور احساس پیدا کریں کہ اللہ کے کرم سے یہ امت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا علاج دیا ہے. تو نکاح کے بعد خدا نخواستہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی فتنہ یا فساد پیدا ہوا، اس کا علاج بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے. تو ہم سارے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہوں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہوں، نہ کہ عدالتوں کے چکر کاٹنا یا پولیس اسٹیشنوں کو جانا. یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو کچھ کہا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا شفیق احمد. میرا نام شفیق احمد خان رشدی. برکاتہ. یہ کار خیر فاؤنڈیشن کا کام جو ہے نا، یہ بہت عمدہ کام ہے. یہ نیل سندر کی مسجد اکبری سے جو شروع کریں ہمارے حسین صاحب کو، انشاءاللہ یہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں جانا، ہر ایک جگہ جانا ہے. یہ خیر کا کام کیا ہے بولے تو فتنے فساد سے بچانا. آج بات میں میاں بیوی کے بارے میں، ساس سسرے کے بارے میں جو پریشانیاں ہو رہی، وہ شادی کے پہلے اسے کلیئر کر کو ایک اچھی زندگی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے جو کار خیر کا کام جو شروع کری، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ اللہ ان کو آگے بڑھیں دے اور اچھے سے اچھا کریں دے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر کرنا ہر ایک چیز کی، ہر ایک ہمارے مسلمان کی جو حالتوں سے گزر رہی ہیں، ہمیں یہ پنچایتوں سے، فتنے فساد سے کاؤنسلنگ کے تھرو جو ملانے کا کام کر رہی ہیں نا کار خیر کے ذریعے سے، یہ بہت عمدہ کام ہے. میں دعا کرتی ہوں ان کو اس میں کامیابی دے اور ہر محلے، ہر مسجد میں کام ہونا. سید سمین. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
बार बार हम सबको ऐसे मजलिसों में बैठने की तौफीक अता फरमाए। तो बुजुर्गान मोहतरम, जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर ये बात मौजूद है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दबनी रब्बी व अहसन तअदीबी औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाती हैं कि अद्दबनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया, व अहसन तअदीबी, कैसा अदब सिखाया? बहुत ही अच्छा अदब सिखाया। उन दरबार सरकार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ऐसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं और आप उम्मत हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हमको अदब सिखाया। कहाँ? हर चीज के अंदर अदब। जैसे कि कहा जाता है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। अदब वाला जो होता है वो बड़ा ही खुशनसीब होता है, और बेअदब जो होता है वो बदनसीब होता है। तो आज हम हमारे माहौल और माशरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता की हैं, उन नेमतों के अंदर हमने बड़ी ही बेअदबी कर दी। अब देखिए, हमारा प्रोग्राम शुरू होना था 10 बजे से, लेकिन वसल्लम के पैदा होने तक का जमाना तकरीबन 570 साल का जमाना ऐसा गुजरा और ये जमीन पर कोई अच्छी बात करने वाला नहीं, कोई इंसाफ मिजाज का आदमी मुनसफ, कोई इंसाफ पसंद आदमी नहीं। और ऐसे अजीब और गरीब इनकी जिंदगियां गुजर रही, और दिल इनके पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, 570 साल के बाद आपकी विलादत बासात हुई, और फिर 40 साल के बाद आपको नबूवत अता फरमाई। नबूवत की जो मेहनत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो दिलों पर मेहनत, मुख्तसर मुद्दत 23 साल की मुद्दत, 23 साल की मुद्दत में आप अलैहिस्सलाम ने जो दिलों पर मेहनत की, एक लख्त नक्शा बदल गया। जो जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बुद्धू है, ये अनपढ़ है, ये जाहिल है, पता नहीं क्या क्या अल्काब से इनको नवाजा जाता था, आप अलैहिस्सलाम की मेहनत पर वो असहाबी कल नजूम बन गए। मेरे सहाबा सितारों के मानी, इनमें से जिनकी भी तुम इब्तिदा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। और जिस जमाने के बारे में कहा गया कि जमाने जाहिलियत, अब वो जमाना क्या बन गया? पैरों बन गया। तो वो कैसे बना? वो दिलों पर मेहनत करने की बुनियाद पर बना। वो कैसे बना? वो हुकूक की मेहनत समझाने के बाद बना। तो इसीलिए ये हमारी पहली स्लेट जो इसमें जो कहा गया, इस जवानी जिंदगी हुकूक तलब करने से वजूद में नहीं आती, बल्कि हुकूक अदा करने से वजूद में आती। हर एक के हक से हम बंदे हैं, अल्लाह के हमारे ऊपर हक है। हम किसी के शौहर हैं तो बीवी के हमारे ऊपर हक है। अगर हम किसी के माँ बाप हैं तो हमारे बच्चों के हमारे ऊपर हुकूक है। अगर हम बच्चे हैं तो माँ बाप के हमारे ऊपर हुकूक है, बीवी है तो शौहर के हुकूक है। हर एक के जुदा जुदा अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक को मुतअय्यन किया है। हर एक अपने हुकूक को अदा कर देगा तो फिर जिंदगियों के अंदर खुशियां आए।
لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ سامنے والا پہلے حق ہمارے ادا کرے. بیوی چاہتی ہے کہ میرے شوہر میرے حق ادا کریں گے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے حقوق ادا کرے. تو ایسے زندگی کے اندر خوشیاں نہیں آئیں گی، بلکہ خوشیاں جو آئیں گی ہر ایک سامنے والا اس کا حق ادا کریں گے نہیں کریں گے، میں اپنا حق ادا کروں. اگر ہر ایک یہ چاہتا ہے، اگر یہ سوچے گا انشاءاللہ تو زندگیوں کے اندر خوشیاں آئیں گی. تو بہرحال پہلی سلیٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی حقوق طلب کرنے سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ حقوق ادا کرنے سے وجود میں آتی ہے. اس سلیٹ میں ہم نے نکاح کے مقاصد بیان کیے. ہم نے اب تک جتنے لوگوں کو بھی بٹھا کر نکاح کے بعد کے اسباق سمجھائے ہیں، ان سے ہم نے سوال کیا کہ بھئی آپ کا نکاح ہے، آپ نے نکاح کی کیا تیاری کی، شادی کی کیا تیاری؟ 99% ایسے لوگ ہمیں ملے کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. شادی ہے نا، کیا تیاری کرے؟ تیاری پوری ہوگی حضرت، بہترین شادی محل لیے، بہترین جو کیٹرنگ والوں کو بولے پورے کام ہو گئے. ابھی نکاح کی کیا تیاری؟ یہ تو شادی کے دن کی دعوت کی تیاری ہوئی ہے. نکاح کی تیاری کیا ہوئی؟ دیکھو ایک آدمی جو ہے سفر کرتا ہے، مثلا یہاں سے جو دلی جاتا ہے 8 دن کے لیے جاتا ہے، تو جانے سے پہلے وہاں کے بارے میں وہاں ہم کو کہاں رہنا ہے، وہاں کتنا خرچہ آئے گا، کسی جگہ مجھے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں بیٹھ کر طے کر کے بعد میں سفر کرتا ہے. یہ بھی ایک سفر ہے، زندگی کا سفر. کتنے سال کا؟ اللہ اگر حیات ہے تو 50 سال کا سفر، شادی کے بعد 50-60 سال کا سفر ہے. اس سفر کے بارے میں افسوس کہ کوئی جانتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا بھی نہیں. جس کی وجہ سے یہ جو آج کل جو حالات آ رہے ہیں، 3 مہینے میں طلاق ہو رہی ہے، 6 مہینے میں طلاق ہو رہی ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے سفر کا اندازہ نہیں تھا کہ سفر کیسا ہے. جب ہم نے دیکھا، ہم نے سوچ بچار کی اور مشورے کی کہ بھئی یہ طلاق اور خلع کی نحوست سے کیسے بچا جائے، کیسے اس پر قابو پایا جائے، تو بہت سے اسفار ہوئے. میں اور ہمارے مولانا اور ہمارے بہت سے جو علماء کرام بہت سے اسفار کیے، جا کر اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاں جہاں یہ میرج کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، شادی کے بعد کے اسباق پائے جا رہے ہیں، ہم نے مطلب سے نفیس وہاں گئے اور جا کر گئے، ان کی کلاسوں کو اٹینڈ کیا، بیٹھا، دیکھا اور پھر سارے چیزوں کو سمجھا. سمجھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم جو ایک پریزنٹیشن بنایا جائے جس کے اندر وہ ساری باتیں، وہ سارے جو چیزیں اور شادی کے بعد جو آنے والی ہیں، وہ سارے چیزوں پر غور کر کے ہم نے ایک پریزنٹیشن 27 سلیٹ کا جو ہم نے بنایا، اور ماشاءاللہ اس کو ہم نے تمام اکابرین کے سامنے پیش کیا ہے. سب نے اس کو سراہا ہے اور سب نے اس کی تعریف کا وعدہ کیا ہے اور سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اور جنہوں کے پاس بھی ہم نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سب کے ذہنوں میں بات تھی کہ اس پر کام کیا جائے، ہمارے ذہنوں میں بات تھی کہ اس پر کام کیا جائے، لیکن کہاں سے شروع کرنا ہم معلوم نہیں ہوا، یہ تمہیں شروع کر رہا ہے. تو ماشاءاللہ یہ جہاں جہاں بھی بتایا جا رہا ہے، یہ پریزنٹیشن جہاں جہاں بھی بتایا جا رہا ہے، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے خوشی سے اس کو قبول بھی کر رہے ہیں. اس میں علماء بھی ہیں، مفتیان اکرام بھی ہیں، بہت سے حضرات ہیں ماشاءاللہ اس چیز کو قبول کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم نے نکاح کے مقاصد، ہم جب پوچھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں بتانا کہ نکاح کے کیا مقاصد ہیں، تو ہم ان کو جو ہے نکاح کا کیا مقصد ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بالکل آسان زبان میں. اب سامنے والا کیسا رہتا اس کے حساب سے ہم اس کو بات کر کے اس کو جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نکاح کے کیا مقاصد ہیں. نکاح کا مقصد ہے سکون، مودت اور رحمت. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس سے ہم نے یہ مواد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے بعد کی ساری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سمو دیا. آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دیا. ساری نعمتوں کے ملنے کے باوجود حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر ایک کمی محسوس ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محسوس کیا اور پھر حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو بیوی بنا کر جب پیش کیا تو حضرت آدم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. تو اسے پتہ یہ چلا کہ جنت کی ساری نعمتیں بھی اگر مل جاتی ہیں، اگر بیوی نہیں ملتی ہے تو زندگی میں سکون نہیں آتا. تو سکون کہاں ہے؟ سکون بیویوں میں ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم نے جو ہے نتیجہ اخذ کیا. ہم کیا اخذ کرتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے اللہ والے حضرت ذوالفقار صاحب کی کتابوں سے ہم نے لیا ہے کہ حضرت نے بتایا ہے کہ نکاح کے مقاصد 3 ہیں، اس میں سے ایک مقصد سکون. تو سکون کہاں ملے گا؟ سکون بیویوں میں ملے گا. تو ہم نے جو ہے سکون بیوی میں ہے. تو بیوی کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں کہ بیوی کیسی ہو اور بیوی کو کیسا جو اس کا خیال کیا جائے. تب جو بیوی کے ذریعے سے سکون ملتا ہے. تب بیوی کے سارے ضرورتیں پوری کی جائے تو پھر بیوی سکون کے لائق بنتی ہے. اگر بیوی کو سکون نہیں دیتے اور ساری چیزیں جو ہے مہیا نہیں کرتے تو ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں آتا. تو ہم جو ہے یہ اس سلیٹ کے اندر ہم نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے بیویوں کے اندر سکون. بیوی کون ہے؟ بیوی کون؟ بیوی وہ جو نکاح کے ذریعے سے ہمارے نکاح کے اندر آتے ہیں وہ بیوی. تو ہر جگہ ہم اس کو کھول کر بولتے ہیں کہ بیوی وہ ہے جو اس کی پسلی سے پیدا کی گئی. حالانکہ علمی اعتبار سے کچھ اعتراضات بھی ہیں، لیکن آج کے اس ماحول میں اگر اس بات کو اگر سمجھایا جائے کہ بیوی تمہاری وہی ہے جو تمہاری پسلی سے ہے. جو دوسرے کی پسلی سے ہو تو دوسرے کی بیوی ہے. دوسرے کی بیوی میں سکون تلاش کرنے کے تو سکون نہیں ملتا. اس لیے تمہاری بیوی میں سکون تلاش کرو. تم نہ دے تمہاری بیوی میں سکون ملے گا. چاہے دنیا کی بے شمار عورتوں کے ساتھ تمہارے تعلقات قائم ہو جائیں لیکن سکون نہیں مل سکتا. یہ دنیا کو روکنے کے واسطے حکمت کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں. تو سکون بیویوں میں ہے. بیوی ہی میں سکون ہے. بیوی کے علاوہ میں کہیں آپ کو سکون نہیں ملے گا. چنانچہ مغربی ممالک میں کوششیں ہو رہی ہے کہ شادی کے بغیر سکون حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ حاصل نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوانی ایسی کی ویسے کی گزر جاتی ہے، لیکن جس وقت بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت بیوی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، تو آدمی جو ہے مایوس ہو کر خودکشی کی طرف راغب ہوتا ہے اور خودکشیاں زندگی کے اندر آ رہی ہیں. تو بہرحال سکون 3 چیزوں میں ہے، بیوی میں ہے اور گھر میں ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے پیش کیا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو آرام کی جگہ بنایا. تو گھر میں سکون ہے. گھر میں سکون بول کر یہ نوشا کو یہ لڑکے کو ہم پورا سمجھانا چاہتے ہیں کہ گھر میں کیسا رہنا چاہیے. گھر کس کو کہتے ہیں، گھر کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم سمجھاتے ہیں. تقریباً جو ہے آدھا پونا گھنٹہ کے اسی کے اوپر لگ جاتی ہے بات. تو ابھی جو ہمارا پروگرام بڑے دیر سے شروع ہوا اس لیے میں جو ہے کچھ مختصر بول کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا.
تو سکون 3 چیزوں میں، گھر میں ہے اور بیوی میں ہے اور رات میں۔ رات کے لیے حضرت نے آیت پیش کی تھی، امیر رحمتی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ رات میں سکون کے تعلق سے حضرت نے آیت پیش کی ہے۔ رات ہماری کہاں سے شروع، کب سے شروع؟ عشاء کے بعد سے ہماری رات شروع، اور ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ تہجد سے، بلکہ فجر سے ہماری صبح شروع ہوتی ہے۔ تب رات کو بڑے دیر سے آتے ہیں، بڑے دیر کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کو رات کو آتے ہیں، جب بیوی سو چکی ہوتی ہے پھر آتے ہیں، کھانا دیگی، میرا خیال کرے گی، ایسے باتیں سامنے آتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے رات کے تعلق سے ہم جو ہے بتاتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ گھروں کو فوراً جلدی آ جائے عشاء کے بعد۔ تو اس طریقے سے نوجوانوں کو جو شادی ہونے والے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے 3 اسٹیشنز ہیں، ایک کام کی جگہ جہاں 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے، پھر دوسری جگہ مسجد جہاں 2.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ، اور تیسری جگہ ہمارا ہے۔ تو پورا ہمارا وقت کہاں گزارنا چاہیے؟ گھر میں گزارنا، نہیں تو کام کی جگہ گزارنا، نہیں تو مسجد میں گزارنا۔ اگر اس طریقے سے زندگی چلتی ہے تو انشاءاللہ زندگیوں کے اندر سکون آئے گا، چین آئے گا، لڑائی جھگڑے کا جو ہے دور دور تک انشاءاللہ لڑائی جھگڑے نظر نہیں آئے۔ تو بہرحال سکون 3 چیزوں میں ہے۔ ایک حدیث ہم نے پیش کی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار جسم میں جو کھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار ہوتی اس حدیث کو پیش کرنے کی ہم نے ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ مشہور ہے نا، شادی کرو غنی بنو، شادی کرو غنی بنو۔ تو کیا سمجھتے ہیں؟ شادی کرے تو صاف ستھرے کے پاس سے لے کو غنی بنانے کے سمجھتے ہیں۔ اس کے واسطے کوئی موقع نہیں چھوڑتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ شادی کے بعد جو ہے کب سے شروع ہوتا ہے اقسام؟ یہ ناشتے سے شروع ہوتا ہے، نکاح کے دن سے۔ نکاح کے دن کا ناشتہ بھی کہاں سے آنا؟ ناشتہ بھی ساس کے گھر سے آنا۔ یا نکاح پر جو ہے نوشا لیٹ ہو گئے، کیوں لیٹ ہو گئے؟ ابھی ناشتہ نہیں ہے۔ ناشتے میں کیا آ رہا ہے؟ ناشتے میں ساری لوازمات آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیر کے ساتھ بھی وہاں سے ہی آ رہے ہیں، یعنی پورا وہاں سے کب سے شروع ہو گئے؟ نکاح کے دن سے شروع ہو گئے۔ تو شادی کرو غنی بنو کا مطلب کیا سمجھی؟ پورا صاف ستھرے کے پاس سے لینا رکھو، شروع کر دو۔ کب تک چلتی ہے بیماری مصیبت؟ وہ 5ویں جمعگی تک چلتی ہے۔ بات شریف حضرات 5ویں جمعگی تک جو ہے کیا کرتے ہیں؟ دعوت مانگتی، ان کیا دعوت نہیں، ان کیا دعوت نہیں، ان کیا سلامی ہوئی گی، ایک سلسلہ چلتے رہتا۔ بھائی شریف لوگ، وہ بعض ایسے لوگ جو پورے جو ڈوب گئے ہیں وہ تو زندگی بھر منگتی رہتے۔ تو بہرحال اس حدیث کے ذریعے سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر سوائے اللہ سے لینے کا کسی اور سے خیال تک نہ آئے۔ اس کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ یوں رہنا، ہمارا ہاتھ یوں نہیں رہنا، ایسا جو اس کو نوشا کو بول کر سمجھاتے ہیں، بہت باتیں سمجھاتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہم ہمارے دلوں کے اندر وہ بات نکالنا چاہتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اگر یہ بات نہیں آنا ان کے دلوں کے اندر، اللہ ہی دیتے ہیں، یہ بات ان کے دلوں کے اندر آنا، ان کے دلوں کے اندر یہ بات اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد عورت کی 3 بنیادی ضرورتیں: تحفظ، توجہ، حوصلہ افزائی۔ تحفظ کے تعلق سے بہت بڑی لمبی بات ہوتی ہے کہ عورت کو جب
یہ بول کر بلا لے کر آتا ہے نوشو، میں سب کیا کرتا ہوں، قبول کیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب چیزیں جو تمہارے ماں باپ کے گھر میں ہوتی تھی وہ ساری ضرورتوں کو میں نے قبول کیا، وہ ساری چیزیں میں کیا کروں گا، آپ کو دوں گا۔ اب آپ کی بیوی اور لڑکی اپنے ماں باپ کے یہاں ہوتی ہے تو کس کی حفاظت میں ہوتی ہے؟ پورے خاندان کی حفاظت میں ہوتی ہے، باپ اس کا محافظ، بھائی اس کا محافظ، پورا خاندان اس کا محافظ، کیا مجال کہ کوئی اس پر انگلی اٹھائے۔ لیکن آپ نے جب کہا کہ میں قبول کیا، یہ بول کر سب میں دیکھ لے تو کر لے کر آ گئے، آپ کے حفاظت کی ذمہ داری تھی، آپ نے حفاظت نہیں، لے جا کر 20 میدان میں کھڑا دیتا ہے، گھر کے اندر ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، ننڈی بھی ہے، سب ایک بات اسے کر رہے ہیں، انہیں منہ کو یہ کان کے ہاتھ لگا لے پڑتا ہے، اماں بابا کے سامنے منہ کھولنے ڈرتا۔ اب اس کی حفاظت کہاں ہوئی؟ جب اس کی حفاظت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں محفوظ نہیں، جگہ محفوظ نہیں ہے تو کون رہنا چاہے گا؟ اگر حفاظت یہاں نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑھتے بڑھتے خلا طلاق تک نوبت پہنچے۔ تو تحفظ کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے توجہ بھی اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ شادی ہوتی ہے، 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، اب جو ہے اولاد کا سلسلہ شروع ہونے جاتا ہے، طبیعتیں بدلتی ہیں، بگڑتی ہیں، خیر وغیرہ آنے لگتے ہیں، حدیث و زبر ذرا خود میں نہیں رہتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی توجہ، اسے دیکھنا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا کون کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کبھی بھی ساس ماں کے درجے میں آ ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ بیمار ہو جاتی ہے تو سست ہوتا ہے، کچھ آرام کرتی ہے تو پتہ نہیں کیسے کیسے تانے دیے جاتے ہیں، کھانا کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے، کھانا کھایا جا رہا نہیں جا رہا، یہ سب دیکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ساری ذمہ داری شوہر کی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس کا خیال رکھا جائے، حوصلہ افزائی، ہمت افزائی۔ ابھی جو ہے کالج سے فارغ ہوئی ہے، جا کر آپ نے رشتہ تلاش کیا، رشتہ ڈھونڈا، آپ کو مل گئی، آپ آ گئے، اچھا ہے رشتہ بول کر شادی کر دے دیے، کام و کاج سیکھے نہیں۔ اب گھر میں جب لائے ہیں تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہی ہے، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، پکوان کے تعلق سے، کاموں کے تعلق سے۔ اگر کوئی پکوان کے اندر بے ذرہ نمک زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا تو ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ کیا کہ ایک چٹک چاول بھی پکانا آتا نہیں تو یہ اماں کا ہنچ کیسی کوئی، ایسے باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے اس کو حوصلہ افزائی، اس کو کیا جائے، ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ اس کی تربیت بھی ہو جائے، ایسے کیا جائے، کہا جائے کہ چاول بہت اچھا ہے، کھانا بہت اچھا ہے، ابھی ذرا نمک پڑ جائے گا تو اور اچھا ہو جائے، اس طریقے سے حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو اس کی بنیادی ضرورتوں میں، عورت کی 3 بنیادی ضرورتوں میں ایک تحفظ ہے، دوسرا توجہ ہے، تیسرا حوصلہ افزائی۔ پھر اس کے بعد عورت کی 6 جذباتی ضرورتیں ہیں، خبر گیری ہے، جیسے کہ میں نے تحفظ کے توجہ کے تعلق سے عرض کیا کہ اس کے اندر خبر گیری آ گئی، اپنائیت، ایسا محسوس ہو کہ جب شوہر گھر میں آتا ہے تو کوئی میرا اپنا آ گیا، اسے اپنائیت محسوس، ذہنی ہم آہنگی، ہمارے خیالات یہ نہ کہیں کہ بھئی میرے خیالات تیرے خیالات جدا جدا ہیں، سیٹ نہیں ہوتا، یہ سب نہیں بولنا۔ اگر خیالات نہیں ملتے ہیں تو کیا کرنا، ہمارے خیالات اگر نہیں ملتے تو ان کے خیالات میں ہمارے خیالات کو ملا لینا، ان کے خیال کو ہمارے خیالوں میں ملا لینا، ذہنی ہم آہنگی۔ اس لیے بولتے ہیں، بڑے بزرگ بولتے تھے، 2 ایک دل مٹی کو بھی سونا بنا۔ تو میاں بیوی دونوں ایک ہو گئے تو مٹی کو بھی کیا بنا سکتے ہیں، انسان مٹی سے سونا بنا سکتے ہیں۔
تسلیم حقوق، اللہ نے جو حقوق مرد پر شوہر بیوی کے اللہ نے جو نافذ کے حقوق کو ماننا. میں نہیں مانتا تو قرآن کا انکار ہو. تو تسلیم حقوق کو تسلیم کرنا. کیا کیا حقوق ہیں بیوی کے میرے پر، کیا کیا حقوق ہیں؟ روٹی کپڑا اور مکان، یہ میرے گھر دینا میرا حق ہے. اگر انہیں جو کھانا نہیں پکاتی، میرے دل پر ضروری ہے کہ میں اسے کھانا ہوٹل پہ لاتا ہوں، نہیں تو میں پکا تو لا کر دیں جی، نہیں تو میں پکا تو دیں. تو یہ حقوق ہیں، حقوق کو معلوم کیا جائے. عزت، بیوی کو عزت سے مخاطب ہو. ہمارے ایک مولانا ہیں، اگر انتقال ہو گیا، اگر زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیوی کو عزت کے ساتھ پیش آؤ، عزت سے مخاطب ہو. خالیت وہ بڑا لو، خالیت وہ بڑا لو. پانی لا وہ بڑا غلط ہے. پانی لا ہو. کھانا لا ہو، واؤ بڑا ہوگا. اگر عزت کے ساتھ واؤ بڑھا کر پیش کرتے ہیں پانی لا ہو، تو عزت سے کیا کرے گی؟ جائے گی، گلاس اٹھائے گی، دھوئے گی، پھر پانی لے کر دیکھے گی، پھر ادب سے اوڑھنی اوڑھ کر لے کر پیش کرے. اگر پانی لا کر بول دیے، جھٹ کر لے جاتی ہے، پانی لا کے آ کر پکاتی. تو ہم بولتے تھے کہ واؤ بڑھانے میں یہ حکمت ہے کہ جو ہے وہ بہترین ہمارے ساتھ، جیسے تمہیں اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ویسے تمہارے ساتھ برتاؤ. ہمارے ان کے بیٹے ہیں مزمل صاحب، انہوں نے اپنے دوست کا ایک واقعہ بولا. ان کا ایک دوست ساتھ میں رہتا تھا، بیوی کو آگے جانی پڑی. حضرت بولتے تھے نہ تو وہی میرے ساتھ رہتا تو آگے جانے بول عزت چلے جاتے ہوئے نہیں. حضرت ہوتا کی کوشش کرے ہوتا. ایک بار دیکھے تو فون میں بات کر لیتے، آؤ کھانا پلا کسی کا بات کر رہا ہے نہیں حضرت، اس سے بھی چھوڑو. اس سے بات کا بہت اسرار کے بعد بول جاتے تھے بیوی کو بات کرو. اتنے دن سے میں مجھے سنا نہیں نہ بات ہو آ جا کر لے بولتا آپ کیا آؤ جا کر نہیں حضرت چھوڑو تم بیان سب بولو. نہیں بولتا میرا نام لینا نہیں بولتا. تو میں شادی کو گیا تھا میری بیوی کے رشتے دار، میں نے جلدی جانا تھا، دروازے پکڑ کو گیٹ پکڑ کو آگے اٹھایا انہیں نشانی تو جیسا ہی مجھے ٹھہر رہا تو وہی مجھے ایسا محسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی. اور جب اندازہ لگایا کہ میری بیوی کو بھی آگے جا کے مجھے کس تکلیف ہوتی ہے نہ تو تب سے میں آپ کو یقین نہیں میں تیرے پورے حقوق ادا کروں گا، یقین دلانا یقین دلانا. شادی کے 6 بنیادی مقاصد: ایمان کو مکمل کرنا، محبت کا ملنا، گناہوں سے بچنا، شریک حیات کا ملنا، دونوں کو عزت ملنا. دونوں شوہر کے 10 خطرناک غلطیاں ہیں. بیوی کو نظر انداز کرنا، بیوی کو بے عزت کرنا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بیوی کو وقت نہیں دینا، یہ سب خطرناک غلطیاں ہیں شوہر کی. نکتہ چینی کرنا، تیسرے کے لیے اپنی بیوی سے جھگڑنا. کوئی بھی اپنے آپس میں میاں بیوی لڑتے ہیں، آپس میں میاں بیوی لڑتے ہیں، دوسرے کے واسطے تیسرے کے واسطے لڑتی تھی، بچوں کے واسطے لڑ لیتی، اور ساس کے واسطے لڑ لیتی، بھانا کے واسطے لڑ لیتی، آپس میں ایک دوسرے کے واسطے لڑتے نہیں، تیسرے کے واسطے. تو یہ تیسرے کے لیے اپنی بیوی سے جھگڑنا یہ خطرناک غلطی. بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی. جھوٹا الزام لگانا، بیوی کے رشتے داروں سے بے اعتنائی کرنا، طلاق کی دھمکی دینا، دوسری شادی کی دھمکی دینا. طلاق کی دھمکی دے کر ادھر چلے جاتا ہے، ادھر سے شیطان آتا ہے، آ کر اسے پٹی پڑھاتا ہے بیوی کو. اب تیرے سر کے اوپر طلاق کی
तलवार लटक रही है तब तेरे ऊपर पड़ती है मालूम नहीं, इसके वास्ते तो होशियार हो जा, तो होशियार हो जा, तो अपने आदमी के घर को जाने का बंदोबस्त कर ले, नहीं कर पाओगे तो जाप कर ले, नहीं कर तो किसी से भी ढूंढ ले। ये शैतान सिखाता, तलाक देता कि नहीं देता कि सेकंड, लेकिन शैतान क्या करता है, आकर इसके दिमाग को खराब करता है। तो इसलिए तलाक की धमकी देना है खतरनाक बदनी में से दूसरी शादी की धमकी देना, जिस दिन दूसरी शादी की धमकी देता है उस दिन से घर के अंदर वासना के पटकने की आवाज शुरू होगी, वहां से जो है नाइंसाफी शुरू हो जाएंगे। दूसरी शादी करना नहीं करना तब करना ये सब अलग मसला है, लेकिन धमकी देकर अपने पैर पर बड़ा मारना तो 10 खतरनाक धमकियों में से शौहर के 10 बेहतरीन फार्मूले हैं। ठीक से मुस्कुराते हुए और सलाम करते हुए घर में दाखिल हो। ये सुन्नत भी है, इसके जरिए से बड़े बड़े फितने जो है खत्म हो जाते हैं। ऐसे के पास उनके लिए पूरी दिन में से 2 जने हैं भी, दोनों भी पूरी नाच आपको बोले हजरत हमने दोनों अलग होने लगे, हजरत मुझे क्या किस्सा, बीवी को पूछे तो मैं बोली हजरत खाली घर में अगर चिड़चिड़ाते रहती, लड़ते रहती, हार जाना करते रहती, इसके वास्ते आप अलग हो गए तो हमारे बच्चे की जिंदगी में बच जाएंगे। शौहर को बुला के पूछे क्या जो किस्सा, नहीं हजरत मेरा बिजनेस बराबर नहीं है, बिजनेस चल रहा नहीं, मुझे तरसदारी हो गई है, मुझे टेंशन रहता है, इसके वास्ते मुझे जो है घर में जो है टेंशन रहता है, इसके वास्ते लड़ाई हो जाएगी। हजरत क्या बोले, मेरी एक बात 10 दिन के वास्ते तुम्हारे फैसले को मुलतवी करो, जो बोलते हो सुन लो, एक 10-15 दिन के बाद आओ, आकर बोले इंशाल्लाह मैं तुम्हें क्या करूंगा। हजरत बोले तुम्हें जब भी घर को आती शौहर को बोलो बाहर के से बाहर ही छोड़ता है, और घर में जब आती तो मुस्कुरा कर सलाम कर, बीवी को बोलती तो मुस्कुरा कर सलाम करके तुम भी मुस्कुरा कर जवाब। जब शौहर मुस्कुरा कर बीवी को सलाम करता है, बीवी उसको शौहर को मुस्कुरा कर सलाम का जवाब देती है, अल्लाह दोनों को मुस्कुरा कर देते। तो अब क्या हुआ, 8-10 दिन गुजरे हैं, वापस आपको बोले हजरत 2 दिन को ये घर में मुस्कुराते हुए सलाम करते हुए घर में दाखिल होने का फायदा है। तो घर में कैसे दाखिल होना, मुस्कुराते हुए सलाम करके दाखिल होना। बीवी के अच्छे कामों की तारीफ करना, बीवी के कामों में दिलचस्पी लेना, बीवी को तोहफे तोहफे देना, तोहफे में मोहब्बत के जाना, बीवी से मुलाकात और मोहब्बत करना, बीवी से दिल लगी और दिलजोई की बातें करना, तहम्मुल मिजाजी अख्तियार करना, घर में शिद्दत की पाबंदी करना, मियां बीवी आपस में एक वक्त में गुजारना। उससे हमें जितनी भी चीजें होंगी वो अच्छे नहीं होती, नुकसान की चीजें दूर। तो इसलिए आपस में तय कर लेना कि मुझे गुस्सा आया तो तू एडजस्ट कर लेना, तुझे गुस्सा आया तो मैं एडजस्ट कर लेना। अगर एक तालमेल रह गया तो इंशाअल्लाह जिंदगी सुकून के साथ खुशियों के साथ। तो मियां बीवी आपस में एक वक्त में गुस्सा नहीं करना, आपस में नाराजगी की हालत में नहीं सोना, कितना तो भी जाने कॉम्प्रोमाइज करके सोना। आज नहीं तो कल तो करना, कल नहीं तो परसों करना। अक्सर से छोड़ेगा किसको कोई दूसरा अपने कॉम्प्रोमाइज करना चाहे तो भी करने नहीं। तो इसलिए जो है ये बेहतरीन फार्मूले हैं, स्कीम्स है जिसके जरिए से जिंदगी के अंदर खुश आ सकती है। आपस में नाराजगी की हालत में नहीं सोना। मियां के दरमियान झगड़ों की बुनियादें, जबान का फितना, कल पानी, घटिया सोच, मनमानी,
बेसब्री और तकबर पसंद नहीं, दूसरों के लिए बनना समझना, आपस में बड़बड़ा न करना, सट्टा बट्टा करके एक लड़की को देखो एक लड़की को ले भाई को दे डाल दो वहां से जो भाग के ऐसा ये घर में लड़की को देखो वहां से इसे बोलते सट्टा बट्टा दो लड़के के घर वालों की लड़की ये जो है मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों की बुनियादें हैं, इससे बचा जाए। इतिहास की दो बुनियादें हैं, तवाज़ुन है, इंसाफ है। तलाक और तलाक की बाकी बुनियाद है, बाकी की बीमारियां दमा है, जबत, गुस्सा, नफरत, तकब्बुर, कीना, हसद, इनसे बचने के लिए अपनी नफ्सी निगरानी। निकाह के दिन के अमाल में नौशाओं के लिए है जो निकाह करते हैं उनको जो है बिठाकर समझाया जाता है। अगर यहाँ नौशा जो शादी करने वाले हैं अगर वो हजरात हैं तो उनको बिठाकर समझाए, ये समझा सकते हैं। हमने पहले ये तय किया था कि यहाँ दो हल्के बनाए, एक नौशाओं का हल्का और उनके वालिदों का, बीवी के वालिद, नौशा के वालिद, इनका हल्का बनाए। और फिर वहाँ मस्तूरात में भी दो हल्के, एक दुल्हनों का हल्का, एक नौशा की वालिदा और एक दुल्हन की वालिदा। इन दोनों को जमाकर वहाँ कुछ बातें होंगी, इसलिए वहाँ दो हल्के बनाने का हम प्रोग्राम बनाए थे। यहाँ भी हम दो हल्कों को बनाने का प्रोग्राम है। थोड़ी देर यहाँ जो अगर जो नौशा जो शादी जिनकी नहीं हुई उन्होंने अगर अलग आ जाते हैं तो उनके बारे में कुछ उनको अलग हिदायत देंगे। और जो शादी हो चुकी है, बड़ी उम्र के हजरात हैं, वो एक तरफ हो गए तो उनको भी कुछ हिदायत दिए जाएंगे, जिससे चारों तबकात में बात हो जाएगी। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। क्या है इसमें जो शादी नहीं हो गई वाले जरा उनको बोलो, उन्होंने एक तरफ आ जाओ। बहुत अहम बातें जो है आपने रखी है हम इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ अंदर भी आ जा सकते हैं, अंदर भी आ जा सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। ये अंदर आ जाए, ये अंदर इनके लिए बहुत जरूरी बात है। जो शादी होगा 5 साल होगी ना, उन्हें भी आ सकते, इनकी शादी होकर 5 साल, अभी जो नौजवान 18-20 साल है, शादी नहीं हो तो भी आ सकते, आ जाए उनके लिए अलग। आपकी शादी होगी, आ जाओ अंदर, 5 साल लगे तो भी आ जाओ, 1 साल अंदर आ जाओ। नौजवान कौन सभी आ सकते हैं। और जो जिनके बहू आ गए हैं, जिनके जो है दामाद आ गए, वो भी यहीं बैठ जाए, अगर उनसे मुखातिब। नीचे जो ऐसा मसलात में 2 हल्के बना लें, जो हमारी बहनें जिनके लिए बहुत याद रखना, वो वहां पर है, एक पुरुष का हल्का है और एक उनकी वालिदाओं का हल्का है, वो समान है। अगर जो है नहीं आने में जो हल्का बना लेते हैं, लड़कियों को बात करते हैं, वे बात करते हैं, बल्कि 10-15 मिनट में 25 मिनट